جہاں ملک پہلے سے ہی وبائی آفتوں میں گھرا تھا اور ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے تھے کہ حال میں ایک نئی وبا نے بھی میدان میں قدم جمائے ہیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ ایک فوج ہے، اور وہ بھی حشرات کی۔ جی ہاں، پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے ٹڈی دل نے بڑی سطح پر زرعی نقصان کیا ہے جو اب بھی جاری ہے۔ ان ٹڈیوں کی تعداد کو دیکھ کر ایک مشہور کہانی اتفاق میں برکت یاد آ جاتی ہے، مگر ان ٹڈیوں کا اتفاق انسانوں کے لیے وبال جان ہے، کیونکہ جن حشرات کو ہم چھوٹا سمجھ کر اس کی طاقت سے ناواقف ہوتے ہیں، کبھی کبھار وہ بڑی تعداد میں اپنی طاقت کی نشاندہی ظاہر کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم حشرات کے ان لشکروں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تعداد کی وجہ سے آسمان کی روشنی تک چھپ گئی تھی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سراج جلیل، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ ٹڈی دل کی ہزاروں اقسام ہیں اور یہ زمینی حشرات کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ پاکستان پر حملہ کرنے والی ٹڈی خشکی پر رہنے والی ٹڈی ہے جس کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، جبکہ دوسری اقسام والی زیادہ تر پانی والے علاقوں کے پاس رہتی ہیں۔ دوستو، ٹڈیاں کئی رنگوں اور مختلف پیٹرنز کی ہوتی ہیں اور قدرت سے ان کا جسم اس قدر مشابہت رکھتا ہے کہ انہیں دیکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ایک لشکر کی شکل میں مائیگریشن کرتی ہیں۔ تھر کے بعد کراچی میں ان ٹڈیوں کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے۔ ٹڈی دل کا جو لشکر پاکستان میں داخل ہوا تھا، اس میں ٹڈیوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ اب چونکہ پاکستان میں داخل ہونے والی ٹڈیاں سبزی خور ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے راستے میں آنے والی تمام فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑے بحران کا خدشہ بھی ہے۔ اور ان کے خطرے کی وجہ سے 1 فروری 2020 کو ہی پاکستان میں اس سے متعلق ایمرجنسی کا اعلان ہوا تھا۔ دوستو، یہ ٹڈی دل زہریلے پودے کھانے پر بھی صحیح سلامت رہتی ہے، اور ان کا لشکر آسمان میں سیاہ خوفناک بادلوں جیسا دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، یہ لشکر عمان اور ایران سے ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ اللہ پاک اس نئی وبا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ چیونٹیاں دکھنے میں بھلے ہی چھوٹی لگیں، لیکن ان کی وجہ سے ہونے والا نقصان کافی خطرناک ہوتا ہے۔ افریقہ سے پیدا ہونے والی یلو کریزی آنٹس نے 1930 میں انڈیانا اوشن کے کرسمس آئلینڈ پر قدم رکھا تھا۔ یہ وہی آئلینڈ ہے جہاں سرخ کیکڑے کثرت سے دکھائی دیتے ہیں، اور ہر سال تقریباً 5 کروڑ کیکڑے سمندر کے کنارے پر نظر آتے ہیں۔ لیکن اب اس بڑی تعداد میں چیونٹیاں بھی حصہ دار بن گئی ہیں۔ 2002 میں یہ چیونٹیاں اس جزیرے کے 30% رقبے پر پھیلی ہوئی تھیں، جبکہ 2005 تک یہ تعداد کافی بڑھ گئی تھی، جس میں ہر اسکوائر میٹر میں تقریباً 2000 چیونٹیاں موجود تھیں۔ یلو آنٹس کی بڑی ٹانگوں کی وجہ سے یہ زمین کا کافی حصہ گھیرتی ہیں۔ ان چیونٹیوں کی اتنی بڑی تعداد جزیرے کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو رہی تھی، چنانچہ اس وبا کو ختم کرنے کے لیے 2002 اور 2009 میں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے زہریلا چارہ پھینکا گیا تھا، جس کی وجہ سے جزیرے کو تو ان چیونٹیوں سے چھٹکارا مل گیا، مگر کافی بڑی تعداد میں چیونٹیوں کا خاتمہ بھی ہوا تھا۔ اٹھارہویں صدی میں جب لوگ یورپ سے آسٹریلیا منتقل ہو رہے تھے تو وہ اپنے ساتھ اپنے پالتو چوہے بھی لے جا رہے تھے، اور وہ چوہے اپنے نئے گھر میں کافی آسانی کے ساتھ سیٹل ہو گئے تھے۔ اور اب عالم یہ ہے کہ مشرقی اور شمالی آسٹریلیا ان چوہوں کی بڑھتی آبادی کا گڑھ بن چکا ہے۔ اناج والے علاقوں میں چوہوں کی وبا سال میں کم از کم 4 دفعہ پھیلتی ہے، اور ان کی تعداد 2700 چوہے فی ہیکٹر کے حساب سے ہو سکتی ہے۔ 1980 سے آسٹریلیا میں اس وبا نے رفتار پکڑی تھی، جو ایک خوفناک منظر تھا، جو نہ صرف فصلوں کو نقصان پہنچا رہا تھا بلکہ انسانوں کی زندگی بھی خطرے میں مبتلا تھی۔ یہ وبا 1993 میں سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی تھی، جس میں فصلوں کو 65 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا۔ اس طرح یہ وبا جب ایک شخص کے کھیتوں میں پھیلی تو پوری دنیا اس کی طرف متوجہ ہوئی، کیونکہ اس شخص پر خصوصی ڈاکیومنٹری بنائی گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چوہے نہ صرف اس کے کھیتوں میں بلکہ اس کے کمرے، کچن اور ہر جگہ میں بڑی تعداد میں پھیلے ہوئے تھے، جس کا خاتمہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کیا۔
दोस्तों, मच्छरों की वबा इतनी खतरनाक है कि अल्लाह पाक ने इन्हें मिस्र पर बतौर अजाब नाजिल किया था। ये मच्छर इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं कि इनकी वजह से आसमान की रोशनी तक दिखाई नहीं देती, और ज़्यादा तादाद में होने की वजह से इनकी ताकत और खौफ नाकाबिले बर्दाश्त होता है। और दोस्तों, इनकी तादाद भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है। इसकी वबा में ना सिर्फ ये कि इंसान इनकी भिनभिनाहट से तंग होता है, बल्कि इनके काटने की वजह से काफ़ी पेचीदा बीमारियां भी लग सकती हैं। और कोरोना के कज़न डेंगू वायरस को कौन नहीं जानता। अब तक सबसे बड़ी मच्छरों की यलगार गर्मियों के दिनों में अलास्का में देखी गई थी। अलास्का में मच्छरों की तकरीबन 35 अक़साम मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि मच्छर की वबा से तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मच्छरों की वबा आपकी सोच से भी ज़्यादा खतरे का बायस बन सकती है। सब सहारन अफ्रीका में रेगुलरली मार्च करती हुई ये चीज़ें कैटरपिलर्स हैं, जो दरअसल जानवरों का लार्वा होते हैं। ये कैटरपिलर्स अपने रास्ते में आने वाली तमाम फसलों को खा जाते हैं, इसीलिए इन्हें आर्मी वॉर्म्स भी कहा जाता है। और दुनिया में ज़राअत को सबसे ज़्यादा तबाह करने वाले जानदारों में से एक ये भी हैं। दोस्तों, इनकी वबा काफ़ी ख़तरनाक होती है और ये हर साल हज़ारों एकड़ की तादाद में रुकबे को असरअंदाज करती हैं। और इनकी खुराक में पत्ते, चावल और गंदम वगैरह शामिल हैं। इन कैटरपिलर्स की वजह से पैदा होने वाला मसला काफ़ी ख़तरनाक होता है, लिहाजा इससे निमटने के लिए ख़ास पेस्टिसाइड्स तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ हशराती वबा। आपको इनमें से कौन सी हशराती वबा ज़्यादा ख़तरनाक लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।